बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, दावत इस्लामी के बाज़ जाहिल मुबल्लिगीन और उनके मजलिस शूरा के बाज़ जाहिल जो अराकीन हैं, उनकी तरफ से आए रोज़ ऐसी खुराफात और बिदआत सामने आ रही हैं कि जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। गो के दावत इस्लामी एक मुनज़्ज़म तंजीम है और इनका पूरा एक नेटवर्क है, और जिसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्तियान भी मौजूद हैं, और इनका पूरा एक दारुल इफ्ता का सिलसिला मौजूद है। बज़ाहिर ये लोग ये नारे लगाते नजर आते हैं कि हम अपने इन उलमा के ज़ेरे साया ये सारे काम करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो जो जाहिल मजलिस शूरा के चंद अराकीन हैं, जिन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रुप दावत इस्लामी में प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया हुआ है, और उसी प्रेशर के जरिए उन्होंने अमीर दावत इस्लामी के हकीकी बेटे को भी तंजीम से आउट कर दिया। और सच्ची बात यह है कि जो मेरे कराची में मैंने बड़े बड़े उलमा से मुलाकातें की, और शख्सियात से, तो मेरे सामने ये हकीकत मुनकशिफ हुई है कि इनमें की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हरकतें और एक्टिविटीज़ हैं जिससे बुनियादी तौर पर अमीर दावत इस्लामी भी बेखबर हैं, और उनको बिल्कुल बेखबर रखा जाता है। ना तो उनको ओपन मुलाकात करने दी जाती है, और ना ही इस तरह की बहुत सारी मालूमात उन तक पहुँचने दी जाती हैं। बहरहाल ये एक इनका पूरा प्रेशर ग्रुप है जो मजलिस शूरा के अंदर है, और उसका इतना दबाव है कि किसी मुफ्ती की भी कोई जुर्रत नहीं है कि वो उनकी मर्जी के बगैर वो किसी किस्म का कोई फतवा या कोई तहरीर जो है ना वो दे सके। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये जो गुज़श्ता दिनों सईद कायनात के मामले पर मुफ्तियान दावत इस्लामी को हमने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ का इज़हार करें, तो उनमें से बाज़ मुफ्तियों ने यह राय भी दी थी कि हमें इस हवाले से लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन इनके वो जो मरकज़ी मजलिस शूरा के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हुआ, और इनमें से यकीनन हर बंदा अपनी तनख्वाह नौकरी बचाने के चक्कर में, और इनकी बड़ी बड़ी मुराहातें, बड़ी बड़ी जनाब इनकी तनख्वाहें लंबी चौड़ी, तो ज़ाहिर है इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें अगर दावत इस्लामी को वो छोड़ देंगे तो वो आम मसाजिद और मदारस में तो इतनी तनख्वाहें नहीं है, लिहाजा वो मुफ्तियान दावत इस्लामी अपनी तनख्वाहों और नौकरियों के हाथों मजबूर होकर वो खामोश हैं। और अगर किसी ने माजी में इस तरह की जरूरत की भी है कि कहीं अमीर दावत इस्लामी को कहा कि जी आपकी फ़लाँ फ़लाँ ऐसी चीज़ें, इनसे आप रजू करें, या मजलिस शूरा के अराकीन की रहनुमाई करने की कोशिश की, तो उनको चुपके से आराम से ऐसा निकाला गया कि उनको रोड पर ला खड़ा किया गया और उन्हें औरों के लिए इबरत का निशाना बनाया गया। मुझे इस बात का पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एहसास है कि जब मैं ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, जब ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप नीचे देख लीजिएगा, इस नीचे कमेंट्स में, चाहे वो यूट्यूब पे हो या दीगर जगह पर, जो दावत इस्लामी का पेड़ एक पूरा मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड है कि जो हमारे चंदों, हमारी ज़कात के पैसों और हमारे जनाब वाला फितराने के पैसों और दीगर चंदों के जरिए से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, तो उनका पूरे का पूरा फोकस इस पर होगा कि वो मुझे गालम गलोच और मेरे खिलाफ पूरी एक तहरीक और पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करेंगे। ताहम मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, इंशाअल्लाह वक्त आने पर हर चीज़ को मैं सबूत के साथ अवाम के सामने रखूँगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम आले सुन्नत व जमात हैं, और हमारे यहाँ जो मुर्शिद कामिल होता है, और मुर्शिद कामिल होता ही वो है कि जो एक मुरीद को सबसे पहले सहाबा वाले बैत की बारगाहों में पहुँचाते हैं और फिर उनके वसातत और वास्ते से बारगाह रिसालत में पहुँचाता है। और मुर्शिद कामिल का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपने मुरीदीन के दिलों में इश्क़े रसूल की शमा को फ़रोज़ां करता है। लिहाजा मुर्शिद के साथ मोहब्बत होना ये फितरी बात है, क्यों कि ज़ाहिर है जब वो रसूलुल्लाह के इश्क़ की सौगात बंदे को खिलाएगा तो फिर उससे मोहब्बत हो जाना ये यकीनी है हमारे। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो मोहब्बत और उसका इश्क और उसका जो प्यार और उसकी ताज़ीम और अदब है, वो सारे का सारा रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इश्क और अदब के ताबे है। यानी पीर का अदब और मोहब्बत हुजूर की वजह से, न ये कि हुजूर का अदब और मोहब्बत पीर की वजह से। यानी हम पीर का अदब जितना मर्जी करें कर सकते हैं, लेकिन उस अदब और ताज़ीम को हम यकीनन अंबिया और आले बैत और सहाबा से हम नीचे ही रखेंगे। अमीर दावत इस्लामी के बाज़ जो जाहिल मुरीदीन हैं, उनकी तरफ से बहुत सारा ऐसा गुलूव ताज़ीम के बाब में, मोहब्बत के बाब में सामने आ रहा है कि जो वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि वो पीर का प्रोटोकॉल हरगिज़ नहीं हो सकता। कुछ अरसा कबल हज़रत साहब के वज़ू के पानी को मुरीदों ने तबर्रुक के तौर पर जिस्म पे मलना शुरू किया, और उसको जनाब अपना तबर्रुक के तौर पर चेहरे पे मलना शुरू किया। इस पर उलमा ने इनकी गिरफ्त की कि भाई ये तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ये सहाबाए किराम इस अमल का मुज़ाहिरा रसूलुल्लाह के वज़ू के पानी से करते थे कि कादू यक्ततिलूना अला वज़ूई, यूँ लगता था कि वो उस वज़ू के पानी के उसूल के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे। तो भाई ये प्रोटोकॉल सिर्फ हुजूर के लिए, हुजूर के बाद किसी शख्सियत के लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि हमारे फ़िक़्ह हनफी में बड़ी वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद है कि कोई पीर हो या मौलवी हो, उसके जिस्म से वो जो वज़ू करते हुए लगने वाला पानी है, तो वो उसका माए मुस्तामल है, और उसका हुक्म वही है जो माए मुस्तामल का है। चुनांचे जब उलमा की तरफ से इनकी गिरफ्त की गई, तो ओपनली वो जो पहले किया जाता था अमल, उससे इज्तिनाब किया गया। अब इंडोर क्या होता है वो अल्लाह ही ताला बेहतर जानता है कि हम हुजूर के बाल मुबारक को मुए मुबारक कहते हैं,
اور منہ مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مجھے حضور کا اگر ایک بال مل جائے تو مجھے روئے زمین کی تمام نعمتوں میں سے اس سے بڑی کوئی نعمت اور سعادت نہیں لگتی ہے۔ تاہم یہ خرافات اور بدعات بھی دعوت اسلامی کے اندر شروع ہوئیں کہ امیر دعوت اسلامی کے جو بال تھے ان کو منہ مبارک امیر اہل سنت کہہ کر اور ان کے بیٹے کے منہ مبارک جانشین امیر اہل سنت کہہ کر باقاعدہ زیارت کرائی جانے لگی، ان کی تقسیم ہونے لگی۔ یعنی اگر کہیں بچوں کے مقابلے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے جی کہ فلاں بندے کو منہ مبارک کے امیر دعوت اسلامی پیش کیا جائے گا، اور اس کا اسی طرح خوشی کا اظہار جیسے کہ گویا کہ یہ منہ مبارک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مل گئے۔ اور یہ چلے دیکھو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بایان امیر سنت کے بعد تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار۔ تو یہ ان کی ایک واضح وہ پروٹوکول جو رسول اللہ کی منہ مبارک کا تھا وہ انہوں نے اپنے پیر کو دیا، تو اس پر بھی علماء اہل سنت نے اس کی گرفت کی۔ ابھی بھی ان دور آج بھی ان کے گھروں میں اگر کسی کے پاس وہ بال حضرت صاحب کا یا ان کے بیٹے کا موجود ہے تو اس کو اسی اہتمام کے ساتھ یہ لوگ زیارت کرواتے ہیں گھروں کے اندر۔ ان کی خواتین، یہ بالکل 100% درست ہے، اور ہزاروں لوگ میری تائید اور تصدیق کریں گے کہ جو ان لوگوں کو جانتے ہیں اور جن کا تعلق ہے، تو یہ اسی طرح کا اینڈ، اور ابھی تک ان کی یہ بدعت ختم نہیں ہوئی۔ بعض مبلغین کی طرف سے ایسا غلوف بھی جو ہے نا ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک دن انہی کا ایک مبلغ ہے، وہ کہنے لگا جی کہ یہ اس کے پاس تھا، کہنے لگا جی یہ میرا منہ مبارک ہے حضرت صاحب کا، مجھے روئے زمین کی ہر چیز سے یہ منہ مبارک زیادہ پیارا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا خدا کا بندہ، خدا کا خوف کر، یہ جملے جو ہے نا رسول اللہ کے منہ مبارک کے لیے صرف صحابہ کرام بولا کرتے تھے، تو ایک پیر کے ساتھ اتنی غلو محبت میں نہ کر، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال مزید بارہ ان حضرات کی طرف سے وقتاً فوقتاً اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ٹی ایل پی اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ایک نعرہ جو ہے نا شروع کیا اہل سنت میں ناموس رسالت کے جذبات کے اظہار کے طور پر، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے جواب میں دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے رکن شورا ہیں، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جاہل جو مرید ہوتے ہیں، یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ، انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیک یا عطار، لبیک عطار۔ پکارا ہے، ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے پاکستان سے لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے پارس سے لبیک کی آواز سنی ہے، عرب دنیا سے لبیک کی آواز سنی ہے، امریکہ سے لبیک کی آواز سنی ہے، کینیڈا سے لبیک کی آواز سنی ہے، یورپ کے ممالک سے لبیک کی آواز سنی، یو کے سے لبیک کی آواز سنی، مساجد سے لبیک کی آواز سنی، مدارس سے لبیک کی آواز سنی، قوموں سے لبیک کی آواز سنی۔ سندھی بھی بولتا ہے لبیک، آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک، انگریزی بھی بولتا ہے لبیک، انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک، جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ ایک مرد کلندر نے، ایک مرد کلندر نے، مرد کلندر نے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم نعرہ لگاتے ہیں المدد یا نبی یا المدد یا علی۔ اب آپ لوگ جگہ جگہ سٹکر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے یہ جاہل مبلغین یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں المدد یا عطار، المدد یا عطار۔ اور یہ جو ساری ان کے یہ جو بدعات اور خرافات اور غلو ہے، یہ حضرت صاحب کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس میلاد کی خوشی میں ہمارے ہاں کھانے پکتے ہیں، گھروں پر چراغاں ہوتا ہے، مبارکیں دی جاتی ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب عیدوں سے بڑی عید رسول اللہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اور ہمارے ہاں، ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عرف ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں، اور ایک خاص تہذیب کے ساتھ، انداز کے ساتھ ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد مرحبا، اس طرح کے ہمارے ہاں نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مرحبا۔ اور یقیناً بالیقین یہ اہل سنت و جماعت کے عرف میں یہ طریقہ خاص پروٹوکول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہماری، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو دعوت اسلامی میں کئی خرافات جو ہے نا ان کی مجلس شورا کے لوگوں نے اور ان کے ذمہ داروں نے شروع کی ہیں، ان میں سے ایک ان کی جو بدعت انہوں نے شروع کی ہے وہ ہے جشن ولادت امیر اہل سنت کے نام سے ان کی جناب والا خرافات کا اظہار۔ اور اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کے علماء پریشان ہیں اور سخت جناب غم اور غصے میں۔ کچھ واٹس ایپ گروپس میں وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں، کچھ نے تحریریں بھی
مختلف ویب سائٹس پر مختلف جگہ پر لکھی ہیں، چند ایک نے ویڈیو بھی ڈرتے ڈرتے بنائی ہیں، لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا ایک منظم جو گالی برگیڈ ہے اور UN کے مجلس سے شورا کے اراکین کے جو پالتو قسم کے جو دائیں بائیں کے ہر وقت جناب والوں کاٹ کھانے کو دوڑنے والے چند جو خطیب اور وہ لوگ ہیں، تو ان کی ویڈیوز سے اور ان کی گالم گلوچ سے بہت سارے لوگ بیچارے ڈرتے ہیں اور اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اس طرح ویڈیوز تو انہوں نے نہیں بنائی۔ تاہم اس وقت پورے دنیا کے اہل سنت و جماعت میں انتہائی غم اور غصہ پایا جا رہا ہے، وہ اس طرح سے کہ اس دفعہ امیر دعوت اسلامی الیاس اتار قادری صاحب، ان کے ولادت کی جو ان کا ولادت کا دن ہے 26 رمضان المبارک، تو اس کے حوالے سے پہلے سے اناؤنسمنٹ کی گئی، گھروں پہ چراغاں کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں مسجدوں پر بھی بہت سارا چراغاں کیا گیا، اور پھر ان کی ولادت کے خوشی میں باقاعدہ طور پر جلوس نکالے گئے، اور جو مرکزی جلوس نکالا گیا وہ کراچی کے اندر نکالا گیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو مدنی چینل ہے اس چینل کے اوپر جناب وہ دکھایا گیا۔ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مسلک کا تو امام ہے الیاس، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد، سالار کی آمد مرحبا، میرے پیر۔ مدن ناظرین، ظلم تو یہ ہے کہ بالکل وہی تہذیب، وہی انداز جو رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے جلوس کا ہوتا ہے، وہی سیم امیر دعوت اسلامی کے جلوس کے ساتھ روا رکھا گیا، اور اسی طرح کے نعرے منٹھار کی آمد، سرکار کی آمد، یہ حضور کی محبت میں ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں، لیکن ظلم دیکھیے اور حد ہو گئی ہے کہ وہ جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ ان لوگوں نے اپنے پیر کو دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حد ہو گئی ہے، اور حد بھی بالکل حد سے گزر گئی ہے۔ اور اب میں اہل سنت کے علماء سے کہوں گا، اور بالخصوص مفتیان دعوت اسلامی سے، کہ خدا کا خوف کرو، بے شک تمہیں تنخواہوں کا اور نوکریوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی دربار میں تم نے جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ جو پوری قوم کو جو اس وقت گمراہی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اس پر تم لوگ خاموش ہو، اور دیگر جو علماء میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں، اور آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے۔ اسی جگہ پہ اگر کوئی بندہ ہوتا، وہ کوئی ایسا لفظ کہ جو کسی بڑے جلیل القدر ولی اللہ کا لقب ہے، لفظ ہے، وہ اس کے لیے اگر استعمال کرتا تو اس کے خلاف ویڈیوز جناب بن جاتی ہیں، اور وہاں نہ دیکھا جاتا ہے کوئی سید ہے، نہ دیکھا جاتا ہے کوئی بڑی علمی شخصیت ہے، اگر وہ سبقت لسانی سے بھی اس سے کوئی لفظ استعمال ہو جائے تو اس کے خلاف پورے کا پورا جناب طبقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں بول رہا، اور حد تو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر دعوت اسلامی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، عید میلاد عطار مبارک ہو، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد عیدی بھیجی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر، تو کیا ہم کیا سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے؟ وہ مدنی چینل کہ جس مدنی چینل کو چلانے کے لیے اربوں روپیہ اہل سنت و جماعت کا سالانہ خرچہ ہو رہا ہے، معزز ناظرین، اربوں روپیہ، اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہی میرا اور آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ وہی ہمارا چندہ ہے، یہ وہی ہمارا فطرانہ ہے، یہ جو ہم بڑے جذبے کے تحت ہم دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، یہ ٹیلی تھون کے ذریعے سے جو کروڑوں روپے اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ وہ ہمارا اربوں روپیہ ہے کہ جو صرف ایک مدنی چینل پہ اربوں روپیہ لگ رہا ہے۔ جو باقی اللہ تللے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ میں پوری، اگر میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے ان کا گالی برگیڈ متحرک ہو تو پھر میں ان کو ایک ایک ثبوت دوں کہ پھر کس مرکزی شورا کے رکن کا کتنا کون سا محل تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے صرف اس کے جو بلڈنگ کو بنانے کے لیے اس کی جو ایکسیسریز ہیں، اس کے جو ٹوٹیاں شیشے ہیں نا، وہ 3 کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گئے، اور پھر میں آگے انشاءاللہ ساری لوکیشن بھی اور ایک ایک رسید بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ کے فضل سے میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس گالی برگیڈ کا میں جو نا منہ توڑ جواب دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سید کائنات کے حوالے سے جو بے ادب ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ یہ توہین رسالت کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں تو جب انہیں کہا جائے کہ بھائی مدنی چینل کے اوپر آپ اس چیز کا اظہار کریں، ابھی ختم نبوت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہوا، اس پر ان سے کہا گیا کسی کی کوئی توفیق نہیں ہے، انٹرنیشنلی توہین ہوتی ہے، قرآن جلایا جاتا ہے، ان میں سے کسی کی کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی۔ جب کہا جائے کہ اس مدنی چینل کے اوپر آپ آواز کو اٹھائیں تو سارے کہتے ہیں کہ کیا ہم چینل کو بند کر دیں۔ تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اربوں روپیہ اہل سنت و جماعت کا اس مدنی چینل پہ لگ رہا ہے، تو کیا وہ صرف اس لیے کہ اس قسم کی جناب خرافات آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اور ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان خراب کریں آپ لوگ؟ اب میں یہاں پر ایک 2 چیزیں ذرا کہیں گے، شاید یہ کہیں گے کہ میں صرف جذبات میں بات کر رہا ہوں۔ یہ فتاوی امجدیہ جلد 4 میں، اس میں ایک سوال ہوا حضرت صاحب سے کہ حضور غوث پاک کی پیدائش محفل میلاد کے بعد بیان کی جائے،
یعنی غوث پاک کی ولادت باسعادت کو حضور کی محفل میلاد کے بعد بیان کیا جائے اور قیام کیا جائے، جس طرح اہل سنت میں حضور کی ولادت کا بیان کرتے ہوئے قیام کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں غوث پاک کی ولادت کا بیان کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر بوقت بیان ولادت کے قیام نہ کیا جائے کہ عرف مسلمین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ولادت کے ساتھ یہ چیز خاص ہے۔ اگر دیگر بزرگان دین کے لیے بھی یہی کیا جائے گا تو میلاد شریف کی اہمیت اور خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر غوث پاک کا ولادت کا بیان کر کے محض کھڑے ہو کر یعنی قیام کیا جائے ادب سے، تو اس کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے عرف مسلمین میں حضور کے ساتھ یہ خاص ہے، لہذا غوث پاک کے لیے بھی یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمین اہل سنت و جماعت کے عرف کے اندر یہ جو میلاد کے جلوس نکالنا، جھنڈے لہرانا، مرحبا کی صدائیں، گھروں کے اوپر چراغاں کرنا، یہ سب کچھ تو یہ تو ہمارے ہاں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو ایک پیر صاحب کے لیے وہ کیسے جو ہے نا یہ ایک جائز ہو سکتا ہے؟ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا۔ میں ایک اور بھی دلیل دینا چاہوں گا، یہ دعوت اسلامی کے ذریعے تمام ایک کتاب چھپی ہے کفریہ کلمات، اس میں انبیاء کرام کی گستاخیوں کے عنوان کے تحت پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ جناب غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہنا، تو اس میں نیچے جا کر لکھا گیا کہ چونکہ یہ جو علیہ السلام یا درود و سلام ہے یہ پروٹوکول ہے، خصوصی پروٹوکول ہے انبیاء کا اور فرشتوں کا، لہٰذا یہ کسی اور کے لیے، یعنی اگر ہم امام حسین علیہ السلام کہیں گے، امام علی علیہ السلام کہیں گے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اور اتنا ظلم ان لوگوں کا کہ انہوں نے اس کو عنوان اوپر دیا انبیاء کی گستاخیاں، اور پہلا سوال ہی وہاں یہ ڈالا، یعنی کس قدر میں حیران ہوں دیدہ دلیری ہے۔ وسلام علی ابی حنیفہ اور دیگر اس طرح کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہرحال میں اس باس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو انہوں نے یہ لکھا جی کہ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خصوصی پروٹوکول ہے علیہ السلام والا، تو مولا علی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، سیدہ زہرا پاک کے لیے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ پروٹوکول کہ جو اہل سنت میں اختلافی ہے، اگر وہ مولا علی کے لیے یا حسنین کریمین کے لیے، سیدہ زہرا کے لیے جو نبیوں کا پروٹوکول ہے یہ فرشتوں کا وہ لے کر آئیں، تو آپ اس کو انبیاء کی گستاخی کے عنوان کے تحت لکھ رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خصوصی پروٹوکول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل سنت کے عرف میں رائج ہے اور خاص ہے یہ، تو یہ ایک پیر کے لیے، وہ بھلے کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، ان کے لیے یہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ بہت ساری اصطلاحیں یہ دعوت اسلامی کے جو جاہل مجلس شورا کے لوگ ہیں، یہ وہ کہ جو ہمارے عرف کے اندر حضور کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، یہ اپنے پیر کے لیے استعمال، مثلا ہمارے یہاں رسول اللہ کی آل کو آل رسول کہا جاتا ہے، آل زہرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ عام طور پر یہ اپنے لفظوں میں یہ جملے استعمال کرتے ہیں، آل عطار، آل عمران۔ کو ایک لینی ہے تو جی عطر بھائی ماشاءاللہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ عرض کرنا تھا حضور کے الحمدللہ آل عطار آل عمران ہی نہیں، الحمدللہ آپ کی مبارک آل کی برکت سے، آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں فیملیز ہیں جو آج کی شب کو الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو احتشام کے ساتھ منا رہی ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مرشد اپنے آل کا صدقہ مجھ کو نبھالو میں ہوں جیسا، مرشد اپنے آل کا صدقہ مجھ کو نبھالو میں ہوں جیسا، تیرے سوا میں کس سے کہوں بابا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جب ہم اپنے سننے والوں سے اور میں علماء سے کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جناب غور کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ مدنی چینل کہ جس کے اوپر ناموس رسالت کی کھل کے بات کرنا وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، باقی چیزیں، تو وہ جو اربوں روپیہ اس مدنی چینل کے اوپر آل سنت کا خرچہ ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر کیا عجیب ڈرامے بازیاں وہ قوم کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ کبھی تو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جی سبز چھلکا جو کھیرے کا وہ ڈسٹ بین میں ڈالیں گے، تو ذرا اپنے سر کے امامے کو دیکھیں، اگر امامے کا کلر ہے اور امامے کا کلر گنبد خضرا کے کلر سے، تو پھر یہ دیکھیں، یعنی اس کو بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بے ادبی ہے۔ اب یہ دیکھو نا کھیرا بیچارہ یہ کیا بولتا ہے، کچھ نہیں بول رہا بابا، کچھ نہیں بولتا، کتنا پیارا پیارا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بے زرر کھیرے کو اس کو بس لگے رہتے ہیں، چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے، یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ تو حیرت انگیز طور پر یہ اس طرح کی چیزیں جو اس وقت دوسرے مسلکوں کے آگے سامنے ہم لوگ مذاق بنے ہوئے ہیں۔ ایک جرنل سا سوال ہے کہ یار اگر کھیرے کے چھلکے سبز ہیں وہ پاؤں کے نیچے پھینکنا یہ بے ادبی ہے، یا ڈسٹ بین میں ڈالنا یہ بے ادبی ہے، تو پھر سبز گھاس پہ چلنا جو اس کو اپنے جوتوں کے نیچے آپ روند رہے ہیں وہ جائز ہے؟ اس پہ پھر کیا فتویٰ دیں گے؟ پھر کبھی جناب کہا جاتا ہے کہ جی کیلے کا منہ ادھر کیا جائے، تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کر دیا،
किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नीयत करेंगे काबे की ताज़ीम भी, तो इसका सवाब भी मिलेगा। एहतराम की नीयत करेंगे काबे की ताज़ीम भी, तो इसका सवाब भी मिलेगा। तो सही तरीका इसका ये करके निकले नहीं है, जैसे इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका दें, और इससे ये मजीद इसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी और डैमेज नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। ये ना, अब ये लटक कर अब रुख भी इसका मैंने किबले की तरफ कर दिया, ये इसके मुंह जो है ना। कभी जनाब वाला वुजू के और गुस्ल के ऐसे ऐसे मसाइल के जब सर शर्म से झुक जाता है, और फिर कभी जनाब वाला बिल्ली साहबा, मोहतरमा बिल्ली साहबा, ये बिल्ली के सर पर नाले पाक का नक्श जाहिर है। आपसे सवाल ये है, क्या इस नाले पाक के नक्श की वजह से इस बिल्ली की ताजीम करना चाहिए? ये बिल्ली क्या कहें, मोहतरमा बिल्ली साहिबा, नाले पाक का नक्श, वाकई नाले पाक से मुशाबा इसके सर पर नक्श है। ये दो बच्चे अलग अलग हैं, बिल्ली है ये दो बच्चे, दोनों के सरों पर ये निशान है। सुभान कोरंगी में हमारे क्या जी बाबा। औरंगी शरीफ हम पुराना की बिल्ली है ये। वाह। एक तो ये जिसकी आंखें नीचे हैं, अच्छा यूं कुफले मदीना आंखों जी में। हाँ। वाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब ये बिल्ली मोहतरमा बिल्ली साहिबा जो है, तो अब इनके पेशानी पर पाक के मुशाबा नक्श बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये समझ करके ये नाले पाक से मुशाबा है, अगर कोई एहतराम करता है या इसको चूमता है तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार बनेगा। और ये सारी चीजें ये जनाब वाला उस चैनल पे हो रही हैं कि जो आले सुन्नत व जमात के चंदे पर पलने वाला चैनल है, चलने वाला चैनल है, और उस पर सब कुछ ये खुराफात, ये चीजें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन उस पर अगर आवाज नहीं लगाई जा सकती तो किसी हक में वक्त जो बेअदबी करे, हर ऐसा जज जो कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के खिलाफ बात करे, या इंटरनेशनली अगर कोई इस किस्म की बात हो, तो वहां पर चैनल खामोश गूंगे बन जाते हैं, कहते हैं नहीं हमें इस चीज की इजाजत नहीं। और फिर यहां तक इन लोगों की दीदा दिलेरी बढ़ चुकी है कि ये जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए हम लोग जनाब जुलूस निकालते हैं, इनकी नजर में ये भी ये खुराफात है, यानी इनके पीर के नाम का जुलूस निकले, उसकी इज्जत के लिए ये लोग जनाब नारे लगाएं, वो दुरुस्त है। और जो रोडों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और सहाबा की इज्जत के लिए अगर आले सुन्नत मैदान में निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो ये जालिम लोग जनाब अल्लाह उसकी हौसला शिकनी करते हैं और उसके खिलाफ ये प्रोग्राम करते हैं। देखिए, नामूस रिसालत, नामूस सहाबा के हवाले से आपने अर्ज़ किया ना कि दावत इस्लामी या अमीर अहले सुन्नत ये क्यों नहीं आते रोडों पर। असल में मसला ये है कि अगर आप हवा के रुख पर चलेंगे ना तो तबाह होंगे, और अगर आप हवा चल रही हो और आप मजबूत दरख्त की मानंद खड़े रहें तो फिर आप कामयाब हैं। सही। नामूस रिसालत का पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल कर शोर शराबा शुरू कर दूँ। नामूस रिसालत का पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल कर शोर शराबा शुरू कर दूँ। नामूस सहाबा पर पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा दूं। बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज से काम करें कि लोग आपके करीब आएं और उनके दिल में शम्मे इश्क रसूल जो है ना वो जल जाए। वाह वाह वाह। ये है असल नामूस रिसालत की हिफाजत का एक अंदाज। और फिर सबसे बड़ी बात इनकी अब दीदा दिलेरी यहां तक पहुंच चुकी है कि ये लोग इस जुरत में आ गए हैं, चूंकि उलमाए अहले सुन्नत ने हमेशा मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, ये अपनी अददी बरतरी और ये जो अरबों खरबों रुपया, ये भी इंशाल्लाह एक टॉपिक है, मैं इस पर मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ हूं, और मैं मुल्की इदारे अगर मेरे साथ राब्ता करेंगे मैं उनको भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आगाह करूंगा कि क्या कुछ अंदर खाने हो रहा है, आले सुन्नत व जमात को किस तरह से निचोड़ा जा रहा है, और उन चीजों को किन अल्लों तल्लों पर उन रुकूम को जो है ना वो लगाया जा रहा है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कभी मैं इंतजार करूंगा कि इनका गाली ब्रिगेड मुतहर्रिक हो, तो फिर मैं इनको जनाब इनके मुंह पर वो सारी चीजें रखूंगा। लेकिन मैं कह रहा था कि इनकी अब हिम्मत हो चुकी है, जुर्रत में आ चुके हैं ये लोग कि इस वक्त जनाब ये दीदा दिलेरी से ये कहते हैं जी कि नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ का ये कौन सा तरीका है कि रोडों पर निकल कर एहतजाज करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर कोई मुजाहिद मैदान में निकले और हुकूमत वक्त को कहे कि जालिमों ये जुर्म ना करो और उन गुस्ताखों को मुंह तोड़ जवाब दे, तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और इनके पूरे का पूरा तबका, इनका पूरे का पूरा आवा इस काम पर लगा हुआ है। मैं अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा, आपका खुदा का वास्ता यार, इस मसलक का तुमने खाया है, इस दीन का खाया है, अब तो हक बोल जाओ यार, अब बस कर जाओ यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये देखो इतने अरसे से ये मेरे खिलाफ क्या से क्या ये लोग कर रहे हैं। मैं अगर भूखा नहीं मर रहा हूं, इंशाल्लाह आप भी नहीं मरने लगे, लेकिन कम अज कम इतनी जुर्रत अपने अंदर पैदा करें कि हक को हक और गलत को आप गलत कह सकें। और मैं आखिर में हजरत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी इलियास अतार कादरी साहब की खिदमत अक़दस में मैं गुजारिश करूंगा कि आपके होते हुए इस वक्त आपकी तंजीम में और बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है हमारे मसलक में ये खुराफात हो रही हैं, आपको नाम के नारे लग रहे हैं, या मदद अल-अत्तार, जरा आप खुल के कहिए कि क्या आप मदद फरमा सकते हैं इस तरह जिस तरह आपके नारे लग रहे हैं। तो इस किस्म के नारे लग रहे हैं, और फिर जो प्रोटोकॉल अंबिया का या सहाबा का और आले बैत का भी नहीं है, उससे बढ़कर ये लोग आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं।
ایک طرف آپ کہتے ہیں میں بہت عاجز انسان ہوں، بہت میں عاجز ہوں، تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے جاہل مبلغین، تو وہاں پر ان کو آپ شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے والے سے وہ اس قسم کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خوابوں کے ذریعے اور کوئی کس طرح کہ بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، آپ کی کان سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیتے۔ کیا یہی اولیاء کرام کا تقوی کا انداز ہے کو اپنے سامنے بٹھا کر اس طرح سے تعریفیں وہ کرواتے ہیں؟ تو میں گزارش کروں گا حضرت امیر دعوت اسلامی کی خدمت اقدس میں کہ آپ اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ اپنی حیات مبارکہ کے اندر ان تمام بدعات کے آگے بند باندھیں، وگرنہ خدا کی قسم میرے مسلک کا بہت جو ہے نا وہ غلط ہونے والا ہے۔ مجھے امید ہے حضرت صاحب اس سے پہلے بھی بہت ساری حوالے سے بہت سارے کام کر چکے ہیں، اور یہ بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء پر یہ بات مترشح ہے کہ یہ جو طبقہ ہے جو اس وقت سب سے بڑا مافیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس شورا کے نام پر دعوت اسلامی کے اندر قائم ہے، اور حضرت صاحب کو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن سے بے خبر رکھا گیا ہے، اور اسی شورا کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت ان کا جو ہوشیار لائق بیٹا تھا اس کو بھی انہوں نے اس سے جدا کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ان کے انڈور مسائل ہیں، ہم ان پر بات نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہم گزارش تو کر سکتے ہیں کہ حضور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس چیز کا صد باب آپ اپنی حیات مبارکہ میں کر جائیں تو آپ کا یہ بہت بڑا اہل سنت پر احسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔